السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز کنفرم کر دیجیے گا کہ آواز صحیح آ رہی ہے سب کو۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ۔ صدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، آمین یا رب العالمین۔ دعا سے متعلق ہم کچھ احادیث پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے دعا کی فضیلت اور دعا مانگنے کی ترغیب کے اوپر احادیث پڑھی تھی۔ اب اس کے بعد کہ دعا کی قبولیت کے لیے کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اس کا بیان ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ادعوا اللہ، جب اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگو، وانتم موقنون بالاجابہ، تو اس حالت میں مانگو کہ تمہیں اس کی دعا کی قبولیت کا یقین ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً، اور جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی دعا قبول نہیں کرتا، ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا، من قلب غافل لاہن، کہ جس کا دل دعا کے وقت اللہ سبحانہ و تعالی سے غافل اور بے پرواہ ہو۔ یعنی دعا کے وقت پورا یقین ہونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، دل بھی راغب ہونا چاہیے اور یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہو گئی۔ دوسری، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا دعا احدکم فلا يقل اللهم اغفر لي ان شئت ارحمني ان شئت ارزقني ان شئت وَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَلَا مُكْرِهَ لَهُ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اس طرح نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اور تو چاہے تو مجھ پر رحمت فرما، اور تو چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ اپنی طرف سے عزم اور قطعیت کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی مانگ رکھے۔ بے شک وہ کرے گا وہی جو چاہے گا، کوئی ایسا نہیں جو زور ڈال کر اس سے کروا سکے، کوئی اس کے اوپر جبر نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مرضی سے ہی کرتا ہے، لیکن دعا مانگتے پر یہ طرز اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ اگر تو چاہے تو ایسا کر، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قطعیت کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرمایا: من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء، کہ جو شخص یہ چاہے کہ پریشانیوں اور تنگیوں کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے تو اس کو چاہیے کہ عافیت اور خوشحالی کے زمانے میں دعا زیادہ کیا کرے۔ جب انسان کے اوپر پریشانی آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ مانگتا ہے اور چاہتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں اور میری پریشانیاں ختم ہوں۔ تو اس کے لیے جب انسان کے پاس فراخی ہو اور آسانی ہو تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے، اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ مانگنا چاہیے، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمانے میں بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عربی گرامر میں ہم فعل مضارع کو منصوب اور مجزوم پڑھنے کے اعتبار سے بات کر رہے تھے۔ اس میں ہم نے کل فعل مضارع مجزوم کے جو حروف ہیں ان کا آغاز کیا تھا۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے یہ بات پڑھی تھی کہ فعل مضارع کو مجزوم دینے والے حروف دو طرح کے ہیں،
کچھ حروف وہ ہیں جو فعل مضارع کو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو دو افعال کو جزم دیتے ہیں. اور فعل مضارع کو جزم دینے والے جو حروف ہیں ان کو ہم نے پڑھا تھا کہ کیا کیا ہے، لم، لما، لی اور لا. اس پہ ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ لم کے بارے میں ہم نے قواعد پڑھ لیے تھے. آج انشاءاللہ لما سے آغاز کریں گے، اور لی اور لا جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارا پورا پورا آگے اس کے والے سے چیپٹر آئے گا، فعل امر اور فعل نہیں، جس کا بھی ہم انشاءاللہ جلد ہی آغاز کر دیں گے. صحیح ہے. تو یہاں سے ہم نے ایک بات شروع کی تھی کہ لم، لما، لی اور لا جو ہی یہ چار ایسے حروف ہیں جو ایک فعل کو جزم دے رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. جیسے یفعلوا سے لم یفعل، یفعلانی سے لم یفعلا، یفعلون سے لم یفعلوا. اسی طرح ہم نے اس کی پوری گردان بھی پڑھی تھی. سب سے پہلا ورڈ لم تھا. لم کے اندر دو معنوی تبدیلیاں ہوتی ہیں. جو اعرابی تبدیلی ہے وہ تو واضح ہے کہ جزم دیتا ہے. دو معنوی تبدیلیاں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اس کے اندر نفی کے معنی پیدا ہوتے ہیں زوردار، اور دوسرا یہ کہ وہ ماضی کے ساتھ معنی خاص ہو جاتا ہے. ایک ماضی کے ساتھ سمپل ہوتا ہے، اس میں ہم ماضی سے پہلے ماں لگا کے بھی اس کو نفی میں کرتے ہیں، لیکن وہ الگ ہے. ایک یہ ہے کہ اس کے اندر جو ماضی کے اندر جو نفی ہوتی ہے وہ تھوڑی زوردار ہوتی ہے اور اس کے اندر تاکید ہوتی ہے. صحیح ہے. جیسے لم یفعل کا مطلب ہے اس نے کیا ہی نہیں، یا اس نے بالکل نہیں کیا. صحیح ہے. لم یشرب، اس نے بالکل نہیں پیا. اس طرح ہم نے پوری گردان بھی اس کی کر لی تھی، اور 3 سے 4 ہم نے اسے صیغے یعنی افعال مادوں سے کی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ ہماری پریکٹس ہو جائے. اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ لوگ بھی صرف اتنا ہی کریں، بلکہ اسی کے آپ پوری پوری گردانیں کر کے مزید بھی مشق کر سکتے تھے. اسی کچھ ہم نے مثالیں مزید بھی دیکھی تھی. آج ہم پڑھیں گے لما. اچھا، ہم تھوڑا سا سلو چلے ہیں پچھلے 2-3 اسباق میں، تو ہمیں تھوڑی سی اسپیڈ کو بڑھانا پڑے گا. اور اصل میں ہمارا جو بنیادی خاکہ ہے وہ تو ہمارے سامنے آ گیا ہے. اب باقی ہر حرف کے اوپر بہت زیادہ تفصیل سے بحث نہیں کر سکتے، تو اس کو ہم آپ لوگ بعد میں بھی تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. تو ہم بس تیزی کے ساتھ اب انشاءاللہ اس کو مکمل کر کے آگے والے اسباق کی طرف چلیں گے. صحیح. یعنی خاکہ ہمارے سامنے کیا واضح ہو گیا کہ فعل مضارع صرف اور یعنی فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، اور فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ تینوں حالتوں میں تبدیل ہوتا ہے، منصرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور فعل مضارع نصب میں کب آتا ہے، جزم میں کب آتا ہے، اس کے ہم نے حروف بھی پڑھ لیے ہیں. صحیح ہے. کسی کو کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ساتھ ساتھ کوشش کر کے اس کا جواب بھی دے دیا جائے گا. اچھا، اب ہم آتے ہیں لما. لما یہ بھی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح لم نفی کے لیے استعمال ہو رہا تھا، اسی طرح لما کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اس سے بھی نفی کے معنی پیدا ہوتے ہیں. اور اعرابی تبدیلی اس کی کیا ہوتی ہے، لما سے اعرابی تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ صحیح ہے. لما کے بعد فعل مضارع آتا ہے، وہ جزم میں ہوتا ہے، فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے معنوی تبدیلیاں. اس کا اگر آپ ایک طرح سے اس میں یہ معنی پیدا ہوتے ہیں، ابھی تک نہیں کیا. ٹھیک ہے. اس طرح کے معنی، ابھی تک نہیں کے معنی اس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی فلاں کام ابھی تک نہیں ہوا، یعنی ٹل ناؤ وہ کام مکمل نہیں ہوا، اس کے لیے یہ لفظ آ رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. جیسے یفعلوا، لم یفعل، اور لما یفعل. صحیح. یفعلوا کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ کرتا ہے یا کرے گا. ناٹ یٹ. ٹھیک ہے. لم یفعل، لم یفعل کا کیا مطلب ہوگا، اس نے بالکل نہیں کیا. اور اس کا مطلب کیا ہوگا، اس نے اب تک نہیں کیا. یعنی اس کے اندر امکان اس بات کا ہے
کہ وہ آگے کر لے گا، لیکن اب تک کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ابھی تک یہ کام نہیں کیا ہے، اس کے لیے یہ ورڈ آ رہا ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے. جیسے قرآن مجید میں ہے وَلَمَّا يَدْخُلْ الْإِيمَانُ، صحیح ہے، فی قلوبکم. صحیح ہے. جی میں ایک مرتبہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. کل ہم نے جو بات پڑھی تھی اسی کو ہم نے ابھی تک ریپیٹ کیا ہے کہ لم فعل مضارع کو جزم دینے والے جو حروف ہیں اس میں ہے لم، لما اور لی اور لا. تو ہم نے لم پڑھ چکے ہیں کل، اس کے کیا معنی ہوتے ہیں وہ ہم نے دیکھ لیے. آج ہم شروع کر رہے ہیں لما. لما اعرابی تبدیلی یہی لاتا ہے جو لم کرتا ہے یعنی مجزوم کرتا ہے. معنوی تبدیلی اس کے اندر بھی نفی کے معنی پیدا ہوتے ہیں، لیکن نفی کے معنی اس طرح پیدا ہوتے ہیں کہ ابھی تک فلاں کام نہیں ہوا، اس معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے بس تینوں کے معنی یہاں لکھ دیے، یفعلوا، لم یفعل اور لما یفعل کے اندر کیا کیا فرق ہے. ٹھیک ہے. اب ہم ایک مثال اس کی نکال رہے تھے قرآن مجید سے، جیسے ولما یدخل. اچھا اب یہاں پہ جزم ہو گیا، لیکن چونکہ آگے بھی ساکن ہے تو ہمیں اس کو ملانے کے لیے زید دینا پڑے گا. تو کیا ہو جائے گا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. صحیح ہے. لما جازم اور یہ مضارع مجزوم. ٹھیک ہے. فعل ہے اور اس کا جو فاعل ہے یہ اس میں ظاہر ہے الایمان. ٹھیک ہے. تو یدخلو کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا، تو اس کا کیا ترجمہ ہو جائے گا اور ایمان ابھی تک ان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ٹھیک ہے. لما یدخل کا مطلب ہوا ابھی تک داخل نہیں ہوا، ابھی تک داخل نہیں ہوا. الایمان یہ فاعل ہو گیا اور فی قلوبکم آگے اس کا متعلق آ گیا. ٹھیک ہے. یہ قرآن مجید سے ہم نے ایک مثال لے لی ہے، اور بقیہ چیزیں تو آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، تو اب اس کے اندر مزید تفصیل میں نہیں جائیں گے. یہاں تک ہو گیا لم اور لما. اب بقیہ جو دو ہیں لی اور لا، یہ ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے جب ہم فعل امر اور فعل نہیں پڑھیں گے. اس وقت انشاءاللہ ہمارے سامنے یہ دو ورڈز آ جائیں گے، تو اس کو اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں. جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے تو یہ آپ کے سامنے بات آ جائے گی اور پھر پورا نقشہ مکمل ہو جائے گا. یہ ہو گئے وہ حروف جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں. اب وہ حروف جو دو افعال کو جزم دیتے ہیں. صحیح ہے. یہ بھی مختلف ہیں، لیکن ہم اس میں صرف ایک دیکھتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے. زیادہ تفصیل میں ہم اس میں بھی نہیں جائیں گے. عام طور پہ دو افعال کو جزم دینے والے جو حروف ہوتے ہیں وہ شرطیہ ہوتے ہیں. صحیح ہے. شرط کے لیے، شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے کہیں کہ اگر کسی بات میں آپ نے شرط لگا دی کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوگا. صحیح ہے. اگر تم نے ایسا کیا تو میں ایسا کروں گا، یا اگر فلاں نے ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں شرط لگانا. ٹھیک ہے. کسی چیز کو مشروط کر دینا کسی دوسرے کام سے. صحیح ہے. تو اس میں کیا ہو جائے گا، آپ اردو میں بھی واضح ہے کہ جب بھی شرط کے معاملہ آتا ہے تو دو جملے آتے ہیں. شرط کا معاملہ آتا ہے تو دو جملے آتے ہیں کہ جیسے اگر تم نے پڑھائی کی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر آپ خود دیکھیں دو طرح کے جملے. ایک ہے تم نے پڑھائی کی، ایک جملہ ہو گیا، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے یہ دوسرا جملہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو جو شرط یا جملے شرط کے لیے جو الفاظ آتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ دونوں ہی کو جزم دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کب، جب وہ فعل مضارع کے اوپر آتا ہے. اگر یہ فعل ماضی کے اوپر آئے گا پھر تو مبنی ہے، پھر تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن عام طور پہ فعل مضارع کے اوپر ہی آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ شرط کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، ماضی سے نہیں ہوتا. عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے، ماضی کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن مضارع پہ آئیں گے تو دونوں کو یہ کیا کر دیں گے، دونوں کو جزم دے دیں گے. جیسے
اگر تم مجھے مارو گے تو میں تمہیں ماروں گا. ٹھیک ہے, اگر تم مجھے مارو گے تو میں تمہیں ماروں گا. اب اس کے اندر کیا ہے, ایک ہے پہلا ایک جو سینٹینس اور پھر یہ دوسرا سینٹینس. جو پہلا سینٹینس ہوتا ہے شرط میں, اس کو کہتے ہیں ہم شرط. پہلے کو کیا کہتے ہیں, شرط یا بیان شرط. شرط عام طور پہ مختصر کر کے شرط کہہ رہے ہوتے ہیں, اور اس کو ہم کہتے ہیں جواب شرط. یعنی جو شرط کا جو جواب ہے اس کو ہم کہتے ہیں جواب شرط. شرط اور جواب شرط آ رہے ہوتے ہیں. تو شرط اور جواب شرط دونوں کو یہ نصب جزم دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے ان, ایک آتا ہے لفظ ان جو ہم پڑھیں گے. تم مجھے مارو گے, تم مجھے مارو گے. تو مارنے کے لیے کون سا فعل استعمال ہوتا ہے, ضربا یضربو کا فعل استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے, تم مارو گے تو فعل کیا صیغہ کون سا ہو جائے گا, واحد نہیں ضرب, جی ضربتا تو ماضی ہو گیا نا. مضارع, مضارع کو یہ جزم دے رہا ہے تو مضارع کا صیغہ کون سا ہو جائے گا, واحد مذکر اور حاضر. کیا صیغہ بنتا ہے, تضربو. تو تضربو کو جب ہم نے جزم دیا تو کیا ہو جائے گا, تضرب. ان تضرب. آگے ہے مجھے, مجھے مارو گے تو ہمیں اس کے ساتھ مفعول بھی لگانا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو مفعول کیا لگے گا, مجھے یعنی یا متکلم کی ضمیر لگے گی. اب یا سے پہلے ہمیں لگانا ہے نون بقایا, تو کیا ہو جائے گا, تز, کیا بن جائے گا پھر یہ, تز ربنی. یہ ہو گیا پہلا مکمل. دیکھیں مجزوم کر دیا اس نے. دوسرا جو آ جائے گا اس کو بھی یہی مجزوم کر دے گا. اس کے لیے ہمیں دوبارہ کوئی حرف لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ کیا ہو جائے گا, میں تمہیں ماروں گا. واحد متکلم کا صیغہ آ جائے گا, یعنی اضربو, اضربو. تو اضربو سے کیا ہو جائے گا, یہ اضرب, اور آخر میں جب ضمیر آ جائے گی حاضر کی, اضرب کا. صحیح ہے, ان تضربنی اضرب کا. اگر تم مجھے مارو گے تو میں تمہیں ماروں گا. اس لیے اگر ایسا کرنا ہے, اگر تم پڑھو گے تو کامیاب ہو جائے گا, تو کیا ہو جائے گا, قرأ یقرأ سے کیا بن جائے گا, ان تقرأ. کامیاب ہونے کے لیے ینجحو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو تنجح. ٹھیک ہے, ان تقرأ تنجح. صحیح ہے. جی کیا سمجھ میں نہیں آ رہا, آسان سی بات ہے کہ شرط اور جواب شرط ہم پڑھ رہے ہیں. یہ ایسے ان جو ان ورڈ ہے, جب ابھی ہم نے لم لما لیلا پڑھا تھا نا, ان میں ایک اور ہم ملا لیں ان کیا کرتا ہے, دو افعال کو جزم دیتا ہے, دو افعال کو جزم دیتا ہے, اور یہ شرط بن کے آتا ہے. اس کو کہتے ہیں حرف شرط, ان کو کہتے ہیں ہم حرف شرط. تو دو افعال آتے ہیں, اس کے بعد ایک شرط ہوتا ہے, دوسرا جواب شرط ہوتا ہے. تو یہ دونوں کو جزم دے رہا ہوتا ہے, تو ہم اسی کے متعلق پڑھ رہے ہیں. اچھا, اگر بہت زیادہ یہ تفصیل سے سمجھ میں نہیں بھی آئے تو انشاءاللہ جب ہم استعمال کریں گے تو آ بھی جائے گا. لیکن ابھی ہم اس کے اوپر بہت زیادہ وقت نہیں لگا سکتے, کیونکہ ہمارا جو چیزیں ہیں وہ پیچھے ہو جائیں گی, کلاسیں کم رہ گئی ہیں. تو ہمیں اس کو تیزی کے ساتھ چلانا پڑے گا. اس وجہ سے میں اس کو تیزی کے ساتھ پڑھوں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, میں انشاءاللہ وضاحت کر دوں گا. یضرب, یضربنی نہیں ہوگا, یضربنی. تم مجھے مارو گے نا, اب اس کے اندر وہ ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ آئے گا, غائب کا صیغہ نہیں آئے گا. صحیح ہے. اچھا, نجاح
ینجحو ہے جی، نجاح ینجحو کامیاب ہونا، تو کے لیے کوئی عربی لفظ نہیں آیا نہیں تو یہ جو مجزوم ہو رہا ہے نا، یہ مجزوم ہونا ہی بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ جواب شرط ہے. ہم اور جواب شرط عربی میں ڈائریکٹ آ جاتا ہے، اردو میں ہم اس کے لیے کوئی ورڈ لگاتے ہیں تو وغیرہ نا. صحیح ہے جی. اگر کوئی بات ابھی بھی واضح نہیں ہے تو پوچھ سکتے ہیں. یہاں ہم بات مکمل کرتے ہیں. 2-3 منٹ آپ لوگوں کے پاس ہے. ایک مرتبہ میں دہرا رہا ہوں پورا، تو اگر کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں، پھر ہم انشاءاللہ اگلے ٹاپک پہ آتے ہیں. اور اگر پھر بھی اس کے پہ کوئی سوال ہو تو کلاس کے اینڈ میں پوچھ سکتے ہیں. صحیح ہے. آج ہم نے 2 حروف پڑھے ہیں جزم دینے والے. ایک ہم نے پڑھا ہے لما، جو ایک فعل کو جزم دیتا ہے. صحیح ہے. اس کا معنی ہوتا ہے ابھی تک نہیں. اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ابھی تک. جیسے فلاں کام ابھی تک نہیں ہوا، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. جیسے یدخل کے اوپر آیا قرآن مجید لما یدخل ایمان، ایمان ابھی تک داخل نہیں ہوا. صحیح ہے. اسی طرح اور کوئی مثال ہے لمبا کی بھی آپ نکال سکتے ہیں، تو اس سے اور بھی بات واضح ہو جائے گی. جیسے سورج ابھی تک طلوع نہیں ہوا. صحیح ہے. تو ابھی تک کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کریں؟ لما. صحیح ہے. تو ہم پہلے لگا دیں گے لما. پھر اس کے بعد ہمیں لگانا ہے فعل مضارع. فعل مضارع طلع، طلع یطلع، یطلع، یطلع ہوتا ہے میرے خیال میں. نصرہ ینصرو سے آتا ہے نا یہ یطلع. اور سورج جو ہے یہ شمس چونکہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، تو اس لیے غیر عاقل کی جمع مکسر ہونے کی وجہ سے ہم اس کے لیے جو لائیں گے واحد مؤنث کا صیغہ لائیں گے، واحد مؤنث غائب. لما تطلع. صحیح ہے. لیکن ہمیں ملانے کے لیے آگے زیر لگانا پڑے گا. الشمس، لما تطلع الشمس. وہ معذرت، غیر عقلی کی جمع مکسر کہہ دیا میں نے. وہ ہے مؤنث ہے، مؤنث ہے نا یہ. الشمس مؤنث سماعی ہے. مؤنث سماعی کی وجہ سے واحد مؤنث کا صیغہ آئے گا. معذرت. ٹھیک ہے. لما تطلع الشمس ولما سکت عن موسی الغضب. اچھا یہ لما سکتا، یہ سکتا جو ہے یہ فعل ماضی ہے، تو لما اس کے اوپر داخل ہو کے پتہ وہ اس کو مبنی ہی رہے گا. صحیح. اور لما کے اور بھی دیگر معنی ہوتے ہیں، تو ہم اگر فعل مضارع کے اوپر یہ داخل ہوگا تو اس کے یہ معنی ہوں گے ابھی تک نہیں. صحیح. یہاں پہ جو لما ہے یہ ابھی تک نہیں کے معنوں میں نہیں ہے، یہ دوسرا ہے لما ہے. ٹھیک ہے. کسی کو کوئی سوال نہیں ہے اس کا مطلب ہے. اب ہم آتے ہیں فعل امر کے اوپر. تک جو ہمارا خلاصہ رہا ہے، پہلے ہم نے اسم پڑھا تھا، پھر ہم افعال پہ آئے تھے. ٹھیک ہے. افعال پہ جو بنیادی طور پہ اگر ہم خلاصہ کریں تو اہم ترین جو افعال ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک فعل ماضی ہوتا ہے، ایک فعل مضارع ہوتا ہے، اور ایک فعل امر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا فعل نہیں کو بھی اگر ہم ملا لیں تو اس طرح 4 ہو جاتے ہیں. صحیح. ماضی کے حوالے سے ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی، مضارع کے حوالے سے ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی. اب ہمارا ایک بالکل ایک سمجھ لیں اہم ٹاپک شروع ہو رہا ہے فعل امر کا، تو جو ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ. جی. فعل امر سے کیا مراد ہے؟ امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا. امر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حکم.
تو وہ فعل جس سے حکم دیا جاتا ہے وہ کون سے ہے، اس کا کیا وزن ہے، اس کا کیا صیغہ ہے. تو پھر میں دوبارہ وہی بات کروں گا جو میں فعل مضارع سے پہلے بھی کی تھی، کہ جو ہم نے وزن اور مادے کی بحث پڑھی تھی وہ یہاں پر بھی بہت کام دے گی ہمیں. وزن اب تک تو ویسے میرے خیال میں بالکل واضح ہو چکی ہوگی یہ بات کہ مادہ کسے کہتے ہیں اور وزن کسے کہتے ہیں. تو بس اس کے ہم اوزان پڑھتے رہیں گے اور انشاءاللہ بات ہمارے سامنے واضح ہوتے رہے گی. البتہ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ بن کیسے رہا ہے. اچھا، پہلے امر کا مطلب میں نے بتایا کہ حکم دینا. اچھا، اب حکم مختلف طریقے کا ہو سکتا ہے. بعض اوقات حکم ہوتا ہے جو بڑا چھوٹے کو دیتا ہے. صحیح ہے، بڑا اپنے سے چھوٹے کو حکم دیتا ہے. صحیح ہے، اس کے لیے ہم اردو میں بھی کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ حکم کا لفظ، حکم دینا. صحیح ہے، برابر کے اشخاص کا ہوتا ہے. صحیح ہے، آپ اپنے برابر والے رتبے کے شخص کو کوئی بات کہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یعنی درخواست کہہ سکتے ہیں، یا اس سے کوئی درخواست تو ویسے چھوٹا بڑے سے کر رہا ہوتا ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ درخواست. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی کی جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اس کے لیے دعا. صحیح ہے، تو یہاں پر ہم کیا رکھ سکتے ہیں ورڈ؟ اردو میں کیا کہیں گے اس کے لیے؟ اگر کوئی برابر کے لوگوں سے بات ہوتی ہے اس کے لیے درخواست کہہ سکتے ہیں، یا کوئی ہم ان کو مطالبہ کہہ سکتے ہیں، ہم کہاں کہ فلاں کام کر لو میرے لیے. تو جو بھی بہرحال لفظ ہوگا یہاں پہ آپ اس کو لکھ لیں. تو مراد یہ ہے کہ فعل امر ان تمام کے اوپر استعمال ہوتا ہے. کہنے کا مقصد یعنی یہ سمجھانا مقصد نہیں ہے کہ اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا، یہ الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے. بس بتانا یہ مقصد ہے کہ امر کا مطلب حکم دینا ہوتا ہے، لیکن اس سے آپ صرف اس کو خاص نہیں کر سکتے کہ اگر بڑا ہی چھوٹے کو دے گا تو ہی ہم فعل امر کہیں گے، بلکہ تمام کے تمام جتنے بھی ہم نے اس طرح کے صیغے ہوں گے وہ تمام کے تمام صیغے استعمال ہم کر سکتے ہیں فعل امر کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو کوئی حکم نہیں دے سکتا، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی فعل امر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے ہم اس کے لیے پھر کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے. صحیح ہے، کوئی چھوٹا اپنے بڑے سے کرے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ التجا ہے، درخواست ہے. صحیح ہے، یا یہاں پہ درخواست لکھ کے یہاں التجا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان تمام کے لیے فعل امر کے صیغے استعمال ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا اس کا معنی؟ یعنی تم یہ کرو. ٹھیک ہے، ان معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے. تم یہ کرو، یہ کون سا صیغہ ہو جائے گا؟ حاضر کا. ٹھیک ہے، حاضر کا صیغہ ہو گیا. اچھا، اگر ہم کہیں کہ وہ یہ کرے، اگر ہم کہیں کسی غائب کے بارے میں یعنی جو موجود نہیں ہے وہ یہ کرے، تو ہم کیا استعمال کر رہے تھے کہ اس کو چاہیے کہ وہ یہ کام کرے، اس کو چاہیے کہ وہ ایسا کرے. ٹھیک ہے، تو کچھ ہوتے ہیں غائب کے صیغے، کیونکہ ہم اس کو براہ راست تو حکم نہیں دے سکتے کسی غائب کو. صحیح ہے، اور اسی لیے اسی طرح اگر اپنے لیے کوئی بات کرے کہ مجھے چاہیے کہ میں ایسا کروں، تو اس کے لیے بھی امر کے صیغے استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا بھی ہم ترجمہ کس طرح کرتے ہیں؟ مجھے چاہیے کہ میں یہ کروں. ٹھیک ہے، یہ کون سا ہو گیا؟ متکلم. صحیح ہے، تو تینوں کے لیے امر استعمال ہوتا ہے البتہ. ٹھیک ہے، البتہ حاضر کا امر بنانے کا طریقہ مختلف ہے اور غائب اور متکلم کا امر بنانے کا طریقہ مختلف ہے. صحیح ہے، تو امر بنانے کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے حاضر کا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے غائب اور متکلم کا. صحیح ہے، یہاں تک بات واضح ہے. پہلے امر کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کوئی بات کا حکم دینا، کسی سے کسی بات کا مطالبہ کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں فعل امر. ٹھیک ہے، اور چاہے وہ بڑے سے ہو، چھوٹے سے ہو، برابر والے شخص ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب کے لیے فعل امر کا صیغہ استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک بات
دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے موجود ہوگا تو اس کو کس طرح حکم دیا جائے گا، اور اگر کوئی شخص ہمارے سامنے موجود نہیں ہے یا پھر اپنے لیے اگر کوئی ہم فعل امر کہنا چاہیں گے تو اس کے لیے کیا استعمال ہوگا، دونوں مختلف طریقوں سے ہوتا ہے. صحیح، یہاں تک ہم نے ابتدائی اور بنیادی بات پڑھ لی. آج ہم شروع کریں گے فعل امر حاضر. کیا شروع کریں گے؟ فعل امر حاضر. یعنی یہ جو بات ہے نا، یعنی حاضر سے بات کرنا، وہ کیسے بنتا ہے، وہ انشاءاللہ ہمارا آج کا موضوع ہے فعل امر حاضر. ٹھیک ہے، ابھی تک ہم نے کیا بات پڑھی، یہ کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا بس تھوڑا سا پورا خلاصہ میں نے ترتیب دیا ہے کہ سمجھ میں آ جائے بات کہ ہم کیا پڑھنا شروع کر رہے ہیں. کسی کو کوئی سوال؟ اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر لیں، اور اگر کسی کو کوئی سوال نہیں ہے تو پھر وہ بتا دیں کہ وہ سب جاگ رہے ہیں اور بات واضح ہو رہی ہے اور سمجھ میں آ رہی ہے ساری بات. سب سب میسج کریں. وعلیکم السلام. چلیں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اسٹارٹ سے ریوائز بس میں فعل امر سے ریوائز کر دیتا ہوں، اگر اس سے پہلے کا کوئی رہ گیا تو وہ پھر کلاس کے اینڈ میں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. ہم نے یہ بات کہی کہ فعل بنیادی طور پہ تین طرح کے ہوتے ہیں جو اہم ہوتے ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، اور پھر اب ہم پڑھ رہے ہیں فعل امر. صحیح ہے، فعل امر کا مطلب یہ ہے کہ حکم دینا. فعل ماضی کا مطلب ہے زمانہ ماضی میں کسی کام کا ہونا. فعل مضارع کا مطلب زمانہ حال یا مستقبل میں کسی کام کا ہونا. جبکہ فعل امر میں کسی کام کا حکم دینا، اس طرح زمانہ اس طرح پایا یہ نہیں ہے کہ فلاں ماضی یا مضارع یا مستقبل، اس طرح اس میں نہیں ہے، بلکہ کسی بھی کام کا حکم دینا اس کے لیے یہ آتا ہے. ٹھیک ہے، پھر دوسری بات ہم نے یہ سمجھی کہ اپنے برابر والے شخص سے بھی ہو سکتا ہے، اوپر چھوٹے سے بھی ہو سکتا ہے، بڑے سے بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو ہم حکم دے سکتے ہیں. سب کے لیے فعل امر کے صیغے استعمال ہوتے ہیں. فعل امر کے صیغے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ایسے شخص کے لیے ہوتا ہے جو ہمارے سامنے موجود ہو، ٹھیک ہے، اور ایک ایسے شخص کے لیے ہوتا ہے جو ہمارے سامنے موجود نہ ہو یا اپنے لیے ہوتا ہے، تو وہ مختلف طریقہ ہوتا ہے. صحیح ہے. ہاں، ہم جو پڑھ رہے ہیں، ابتدا کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں فعل امر حاضر سے. یعنی غائب کے صیغے نہیں پڑھ رہے ہیں، متکلم کے صیغے نہیں پڑھ رہے، بلکہ ہم حاضر کے صیغے پڑھ رہے ہیں کہ فعل امر حاضر کیسے بنایا جاتا ہے. تو سب سے پہلی بات فعل امر میں وہ ہے، یہ ہے فعل امر حاضر بنانے کا جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ فعل امر فعل مضارع سے بناتے ہیں. صحیح ہے، یعنی مضارع کے جو صیغے ہوتے ہیں انہی سے یہ متعلق ہوتا ہے، انہی کے قریب قریب ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فعل امر کو ہم فعل مضارع سے بناتے ہیں، فعل ماضی سے نہیں بناتے. تو فعل مضارع کے جو صیغے ہیں وہ یاد ہونے چاہیے، اسی کو ہم کچھ تبدیلیاں کریں گے تو اس سے ہمارا فعل امر بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو پہلے گردان کر لیتے ہیں فعل امر اس کی فعل مضارع کی گردان کریں. کیا کیا صیغے ہوتے ہیں فعل امر کے، فعل مضارع کے؟ ابھی ہم صرف اس پہ رہیں گے، حاضر پہ رہیں گے، غائب اور متکلم پہ نہیں جائیں گے. صحیح ہے. تفعلو، تفعلانی، اور تفعلونا. تفعلینا، تفعلانی، اور تفعلنا. صحیح ہے. یا اگر ہم اس کو اور زیادہ آسان کر لیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فعل امر جو ہوتا ہے وہ فعل مضارع مجزوم سے بناتے ہیں. فعل مضارع مجزوم سے بناتے ہیں تو یہ زیادہ اور بھی زیادہ آسان بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے، فعل مضارع سے ڈائریکٹ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ یہی بتایا جاتا ہے کہ فعل مضارع سے بناتے ہیں، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شخص نے فعل مضارع مجزوم پڑھا ہوا ہو. لیکن آپ لوگ چونکہ فعل مضارع مجزوم پڑھ چکے ہیں اور ابھی ابھی پڑھا ہے، صحیح وقت بھی نہیں ہوا، تو اس لیے ہم ڈائریکٹ اس کو فعل مضارع مجزوم سے ہی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تفعل، تفعلا،
تفعلوا، تفعلی، تفعلا اور تفعلنا. ٹھیک ہے، ان سیغوں سے ہم فعل مضارع بنائیں گے. صحیح ہے. تو ابھی ہم نے ڈائریکٹ یہ کام کر دیا ہے، چونکہ اس وجہ سے ہم یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک طریقہ ہے تو اس کو آپ لکھ لیں. بہرحال سب سے پہلے آپ ایک طریقہ لکھ لیں، فعل مضارع کو مجزوم کریں. تو یہ پہلا اسٹیپ کیا ہو گیا؟ فعل مضارع کو مجزوم کریں. دوسرا اسٹیپ ہو جائے گا علامت مضارع گرا دیں. دوسرا اسٹیپ کیا ہو جائے گا؟ علامت مضارع گرا دیں. ٹھیک ہے، پہلے ہم ایک چیز کے اوپر کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بقیہ پہ بھی کر لیں گے. صحیح ہے. تو کیا بنا؟ تفعال سے ایسا بن گیا یا نہیں بنا؟ علامت مضارع گرا دی، یعنی تا جو ہے علامت مضارع جو ہے وہ ہم نے گرا دیا. تو یہ ایسا ہو گیا نا. اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیا ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ اس ورڈ کو کوئی پڑھ سکتا ہے؟ اگر ہم چاہیں کہ ہم یہ ورڈ پڑھ لیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے نا. تو اس کو پڑھنے کے لیے ہم اس سے پہلے لگائیں گے ایک حمزہ. صحیح ہے. اس کو اسٹیپ نمبر 3 کر دیں. علامت مضارع گرانے کے بعد پڑھنے کے لیے حمزۃ الوصل کا اضافہ کریں. حمزۃ الوصل لکھ لیں اس کو. ایک ہم بس یہ کہہ رہے ہیں حمزہ کا اضافہ کریں گے. حمزۃ الوصل اس کو کہتے ہیں وہ حمزہ جو اگر شروع میں آتا ہے تو پڑھا جاتا ہے، درمیان میں آتا ہے تو نہیں پڑھا جاتا. وہ حمزہ جو شروع میں آتا ہے تو پڑھا جاتا ہے، درمیان میں آتا ہے تو نہیں پڑھا جاتا. قرآن مجید میں یعنی عربی میں 2 طرح کے حمزہ ہوتے ہیں، ایک حمزہ وصلی ہوتا ہے، ایک حمزہ قطعی ہوتا ہے. صحیح ہے. اس کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یہ ہم نے پڑھا تھا جب ہم نے ال لگایا تھا نا اسم کے اوپر، نکرہ سے معرفہ بنانے کے لیے جب ال لگایا تھا، اس وقت ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ ال کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزہ وصلی ہوتا ہے. ال کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزہ وصلی ہوتا ہے. اور پھر ہم نے حمزۃ الوصلی کا قاعدہ بھی باقاعدہ طور پہ پڑھا تھا کہ حمزہ وصلی کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ شروع میں آتا ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں، درمیان میں آتا ہے تو ہم اس کو نہیں پڑھتے، گرا دیتے ہیں. صحیح ہے. تو ہم اس کا جو حمزہ ہوتا ہے یہ حمزہ وصلی ہوتا ہے. جو ہم ابھی لگا رہے ہیں یہ چونکہ ہم نے پڑھنے کے لیے لگایا، اصلاً موجود نہیں ہے، تو جب ہمیں ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی تو ہم وہاں پہ گرا دیں گے. یعنی اگر اس سے پیچھے کوئی اور ورڈ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ یہاں پہ ہم نے ابھی حمزہ کا اضافہ کیا ہے نا، اگر حمزہ سے پہلے مثال کے طور پہ زبر آتا، زیر آتا، پیش آتا تو ہم اس کو پڑھ سکتے تھے. اس وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں حمزہ وصلی ہے. یہ صرف ملانے کے لیے آتا ہے، لیکن یہ گرے گا نہیں. یعنی لکھنے میں نہیں گرے گا، لکھنے میں یہ ہمیشہ موجود رہے گا، البتہ پڑھتے وقت ہٹ جائے گا. ہم نے اسٹیپ تبدیل کیا ہے اوپر. پہلے میں نے کہا تھا کہ فعل امر جو ہوتا ہے وہ فعل مضارع سے بنتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر پہلا اسٹیپ یہ لگایا کہ آپ فعل مضارع کو مجزوم کر دیں، تو میں نے اس کو فعل مضارع کو یہ مجزوم کیا ہے. ٹھیک ہے. تفعل، تفعلا، تفعلو، تفعلی، تفعلا، تفعلنا، یہ فعل مضارع مجزوم کیا. فعل امر بنانے کے جو اسٹیپس ہیں ان میں ایک اسٹیپ یہ ہے کہ فعل مضارع کو مجزوم کریں گے. صحیح ہے. امر بنانے کا کیا اسٹیپس ہم نے پڑھ لیے؟ سب سے پہلی بات ہم نے یہ پڑھی کہ فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری بات ہم نے پڑھی کہ فعل مضارع کو آپ مجزوم کر دیں. پھر تیسری بات ہم نے یہ پڑھی کہ فعل مضارع کا جو علامت مضارع ہے وہ گرا دیں، یعنی جو تا ہے وہ گرا دیں، کیونکہ اس کے اندر تو حاضر کے صیغوں میں علامت مضارع تا ہوتا ہے، تو آپ اس تا کو گرا دیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اگلی بات یہ پڑھی کہ چونکہ علامت مضارع گرنے سے اگلا جو حرف ہے وہ ساکن ہو گیا. صحیح ہے. تو پہلا ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی، تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں. اس کے لیے ہم نے بات یہ پڑھی کہ ہم اس سے پہلے حمزۃ الوصل لگا دیں. جی واضح ہے سب؟ تو یہ کیا بن گیا؟ حمزہ اور پھر افعل.
اچھا اب آتی ہے اصل اگلی بات کہ حمزہ کے اوپر کون سی حرکت آئے گی جی؟ کسی کو معلوم ہے کہ حمزہ کے اوپر کون سی حرکت آئے گی؟ یعنی افعال پڑھیں اس کو، افعال پڑھیں، افعال پڑھیں، کیا پڑھیں گے اس کو؟ صحیح ہے، تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم اس کو کیا پڑھیں؟ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اب آپ اگلا اسٹیپ لکھیں چوتھا، حمزہ کے اوپر کیا لگانا ہے؟ پہلے والے حرف کے مطابق، پہلے تو کوئی حرف ہے ہی نہیں نا اس میں، تو پہلا حرف کے اوپر تو ساکن لگا ہوا ہے فا کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، عین کلمے کو دیکھیں گے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ عین کلمے کو دیکھیں گے، عین کلمہ کیا ہے؟ عین، یہ جو ہے اس کو دیکھیں گے، عین کلمے کو کیا دیکھیں گے؟ اگر عین کلمے کے اوپر زبر ہے تو ہم اس پہ لگائیں گے زیر، عین کلمے کے اوپر زیر ہے تو بھی ہم اس پہ لگائیں گے زیر، یعنی اگر زبر اور زیر ہے تو ہم زیر لگائیں گے، اور اگر عین کلمے کے اوپر پیش ہے تو ہم پیش لگائیں گے، صحیح ہے؟ حمزہ کے اوپر کیا حرکت آئے گی؟ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ عین کلمے کے اوپر زبر یا زیر ہے تو زیر لگا دیں گے، عین کلمے کے اوپر پیش ہے تو پیش لگا دیں گے، صحیح ہے؟ تو یہاں پہ عین کلمے کے اوپر کیا زبر ہے نا، تو ہم یہاں کیا لگا دیں گے؟ زیر لگا دیں گے، یہ بن جائے گا افعل، کیا بن جائے گا؟ افعل، کلیئر؟ یہ ہمارا ہو گیا فعل امر، ٹھیک ہے؟ عین پر زبر ہے تو اس پر زیر لگائیں گے، عین پر زیر ہے جب بھی زیر لگائیں گے، عین پر پیش ہے تو اس پر پیش لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو ہم مثال کو مادہ لیں کوئی، بلکہ جتنے بھی اب باب ہم نے پڑھے تھے نا اسی کو مادہ بنا لیتے ہیں تاکہ اور واضح ہو جائے، صحیح ہے؟ سب سے پہلے لیتے ہیں کون سا باب تھا؟ باب فتح، فتح یفتح، صحیح ہے؟ تو کیا بنے گا؟ افتح، افتح، افتحو، افتحی، افتحا، افتحنا، صحیح ہے؟ مطلب تم کھولو، یا تم دو کھولو، تم سب کھولو، تم ایک مؤنث کھولو، اور یعنی ایک حکم دیا جا رہا ہے یہاں پر، دروازہ یہاں پہ نہیں ہے نا، اگر دروازہ لگا افتح الباب کر دیں آگے تو دروازہ کھولو، ٹھیک ہے؟ افتح الباب تو ہو جائے گا، تو پھر دروازہ کھولو ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا ہمارا پہلا، یہاں پہ ہم نے لگایا زیر کیونکہ آگے تھا زبر، مثال کے طور پہ نصرہ سے بنا ہے، سواد کے اوپر عین کلمہ ہے سواد، اس کے اوپر ہے پیش، تو ہم یہاں لگائیں گے پیش، تو کیا بجائے انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا، ٹھیک ہے؟ زیر والا اضرب، اچھا انصر کا مطلب کیا ہوگا؟ مدد کرو، صحیح ہے؟ اضرب مطلب مارو، از ربا، از ربو، صحیح ہے؟ تو اسی طرح از ربی،
इस रिबा और इस रिबना। ठीक। तो अब आपके सामने बहुत सारे अबाब आ चुके हैं, तो आप किसी भी बाब से ये फेल पूरी बना सकते हैं और इसको करते हैं, क्या कहते हैं, इसके सीगे आप मुकम्मल कर सकते हैं। समिया यस्माऊ से बनाएंगे तो इस्माई, इस्मा, इस्माई, इस्माऊ, इस्मा, इस्मा, इस्माऊ, इस्माई, इस्मा, इस्माना। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, सुनो। सही है। अब अगर हम इससे पहले कोई और वर्ड लगा दें, सही है, मिसाल के तौर पर वाव लगा जाए, तो क्या पढ़ेंगे हम अब, इजरिबी नहीं पढ़ेंगे बल्कि, या इजरिबी नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे, वजरिबी। अब हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम सब क्या पढ़ेंगे, वजरिबी। कुरान मजीद से कुछ मिसालें, वज़कुर रब्बका। सही है, कसीरा। वज़कुर ज़करा यज़कुरु का मतलब होता है याद करना। सही है, जिक्र करना। तो क्या हो जाएगा, और याद करो अपने रब को कसरत के साथ। सही है, कसरत के साथ अपने रब को याद करो, ज्यादा, या कसरत के साथ को हम कहते हैं ज्यादा भी कह सकते हैं। अब और अपने रब को ज्यादा याद करो। इदफा, दफा यदफा से मतलब से बना इदफा बिल्लती, सही है, या अहसन। तो ये इसमें मौसूल आ गई है। इतफा का मतलब होता है दफा करो, दूर करो, उसको दूर करो, उससे जो बहुत अच्छा हो, यानी बुराई को अच्छाई से दूर करो। तो दूर करो के मानों में आया इदफा। कौन से वाव के बाद अलिफ आया, ये अलिफ वही है, वसल वाला ही अलिफ है ये। वज़कुर का ये जो अलिफ है ये वसल वाला ही है, ये लिखा रहेगा। ये बात हमेशा याद रखें कि हमजा वसली जो होता है वो लिखा रहता है, पढ़ा नहीं जाता। दरमियान में आए, शुरू में आए, आखिर में आए, जब वो आ गया वो रहेगा, गायब नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि गायब हो जाए। अब आ गया एक मरतबा तब ये रहेगा हमेशा, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। सही है, इन फिरू खिफाफा व सिक़ाला। जी ठीक है, निकलो चाहे भारी हो चाहे हल्के। इन्नी अना रब्बुका फखला नालैक। अब ये क्या है, फखला, इखला असलन है, फा पीछे आया तो फा से मिला दिया, फखला नालैक। फखला मतलब उतारो, नालैक अपने दोनों जूते। सही, नाल नाल से है, अपने दोनों जूते उतारो। रब्बी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, इजअल नी, इजअल नी, मुझे बना, रब्बिज अल नी। अब हम यहाँ से बा से इसको मिला के पढ़ देंगे, जीम को हमजा नहीं पढ़ेंगे, रब्बिज अल नी, रब्बिज अल नी, मुझे क्या कहते हैं, हमारे रब मुझे बना दे, मुकीम सला, नमाज पढ़ने वाला, या और भी कोई भी दुआएं इस तरह आ जाता है। सही है, इसी तरह रब्बिश रहली, शरह यशरह खोलना, खोल दे मेरे लिए मेरा सीना, इशरह ली सदरी, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे। हदीस में आता है उनसुर अखाका, मदद करो अपने भाई की, मदद करो अपने भाई की। तो बहुत सारी मिसालें आपको मिल जाएंगी आराम से अगर आप तलाश करेंगे इंशाल्लाह। तो आज मैं मछली दे सका था, तो एक आप इसकी मछली लिख लें।
ادفع کا مطلب ہے دور کرنا. اچھا ادفع باللتی ہی احسن میں یہ چونکہ وہ ہے موصول ہے تو ہم پڑھا نہیں ہے نا ہم نے. ادفع دور کرو باللتی اس سے جو سب سے اچھی ہو. صحیح, اس بات سے دور کر دو, اس برائی کو اس بات سے دور کر دو جو سب سے اچھی ہو. اچھا تو اس کی مشق آپ کر لیں کہ فعل امر حاضر کی گردان 5 مادوں سے بنائیں. ٹھیک ہے, کوئی سے بھی 5 مادے لے لیں, اس سے فعل امر حاضر کی گردان بنا لیں. ٹھیک ہے. دوسرا, قرآن مجید سے 10 مثالیں فعل امر کی نکالیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا اسائنمنٹ ہو گیا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا. فعل امر حاضر ہم نے آج پڑھا. امر کا مطلب ہوتا ہے حکم, اور اس کے لیے ہم نے یہ بات پڑھی کہ کسی سے کسی بات کا مطالبہ کرنا, اس کے لیے یہ امر کے صیغے استعمال ہوتے ہیں. اور اگر ہمارے سامنے وہ موجود ہو جس سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے یہ امر حاضر ہے. ٹھیک ہے, امر جو ہے یہ حاضر کے لیے ہے. اس کو بنانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھا. اس کے لیے ہم نے کچھ اسٹیپس دیکھے. سب سے پہلے کہ فعل مضارع سے بنے گا. فعل مضارع کو نمبر 1 مجزوم کر دیں. نمبر 2 علامت مضارع گرا دیں. نمبر 3 پڑھنے کے لیے جب علامت مضارع آپ گرا دیں گے تو آپ پڑھ نہیں پائیں گے, اس نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ ایک حمزۃ الوصل کا اضافہ کر دیں. نمبر 4 حمزۃ الوصل کے اوپر کون سی حرکت آئے گی, اس کے لیے عین کلمے کو دیکھیں. اگر زیر یا زبر ہے تو حمزۃ الوصل پہ بھی زیر لگا دیں. عین کلمے پہ پیش ہے تو حمزۃ الوصل پہ بھی پیش لگا دیں. یہ آسان سا فعل امر بنانے کا طریقہ ہے جو ہم نے آج الحمدللہ پڑھا ہے. امید ہے واضح ہو گیا ہوگا. کوشش کی کہ آسان کر کے پڑھا دوں, اور امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا سب کو. باقی اس سے پہلے ہم نے مجزوم والا پڑھا. اس کے اندر ایک کل ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ 4 ہوتے ہیں, لم, لما, لی, لا. تو ان میں سے ہم نے لم کل پڑھ لیا تھا, جس کا مطلب ہوتا ہے اس نے کیا ہی نہیں یا بالکل نہیں کیا. کیا کہنا چاہیے, تاکید کے ساتھ نفی ہوتی ہے. فعل ماضی کے اندر اس کا معنی چلا جاتا ہے, ماضی کے ساتھ اس کا خاص معنی ہو جاتا ہے. جبکہ لما جو ہے یہ بھی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک یہ کام نہیں ہوا, یعنی آگے ہو سکتا ہے ہو جائے لیکن ابھی تک یہ کام نہیں ہوا, اس کے لیے استعمال ہوتا ہے لما. باقی وہ جزم کس طرح دیتا ہے یہ باتیں تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں اور سمجھ میں انشاءاللہ آ گئی ہوگی. باقی ایک ورڈ ہے ان, جو 2 افعال کو جزم دیتا ہے. اسی طرح اور بھی جو شرط یا کچھ حروف ہوتے ہیں جو 2 افعال کو جزم دینے والے ہوتے ہیں, تو ان میں سے ہم نے ایک ان پڑھا ہے. تو ہم نے یہ بات پڑھی کہ جب بھی کوئی شرط یا بات آتی ہے تو اس میں ایک شرط ہوتی ہے اور دوسری جواب شرط ہوتی ہے. تو جو حرف شرط ہوتا ہے وہ شرط کو بھی جزم دیتا ہے اور جواب شرط کو بھی جزم دیتا ہے. اس کی بھی ہم نے مثال دیکھ لی تھی. تو اس سے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید سے آپ ان کی ایسا ان جو فعل مضارع کے اوپر داخل ہو رہا ہو اور اس کو جزم دے رہا ہو 2 کو, یعنی شرط بھی اور جواب شرط بھی, اس کی بھی آپ 3 مثالیں نکال کے لے آئیں. ٹھیک ہے. تیسرا آپ کا ہوم ورک ہو جاتا ہے, مشق ہو جاتی ہے, ان شرطیہ کی 3 مثالیں قرآن پاک سے نکالنی ہیں. صحیح ہے. باقی انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو میں بھی انشاءاللہ کچھ مثالیں دے دوں گا ترجمہ کرنے کے لیے. اچھا ایک مختصر سی بات یہ سمجھ لیں, جس طرح فعل ماضی کے اندر جب تک آگے کوئی اور سی امر کیا کہنا چاہیے اس میں ظاہر نہیں ہوتا تو ہم اسی کے اندر فاعل مان رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے,
فعل ماضی میں ہم فاعل مان رہے تھے، فعل مضارع میں بھی فاعل مانتے تھے، صحیح ہے، جس طرح ینسو کے اندر ہوا ہے، اور تنسرو کے اندر ہم کہتے تھے انتا ہے، اسی طرح نصارہ کے اندر ہوا ہے، نصرتا کے اندر انتا ہے. تو اسی طرح بالکل فعل امر کے اندر بھی اگر آگے کوئی امر وہ نہیں ہوتا، یعنی ابھی تو چونکہ یہ حاضر کے صیغے ہیں تو اس کے اندر تو ظاہر سی بات ہے کوئی اس میں ظاہر نہیں آ سکتا. اس میں ظاہر تو صرف اور صرف دو صیغوں میں آتا ہے، ایک واحد مذکر غائب اور ایک واحد مؤنث غائب، اس کے علاوہ کسی میں بھی وہ نہیں آ سکتا. تو یہ بھی چونکہ حاضر کے صیغے ہیں تو اس کے اندر بھی ہم کیا کہیں گے کہ اسی کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو کہیں ہوگی پوری. افتح، افتح کے اندر کیا فاعل ہے؟ انتا اس کے اندر فاعل ہے، صحیح ہے. انتما اس کے اندر فاعل ہے، انتم اس کے اندر فاعل ہے، صحیح ہے. تو آپ ترجمہ جب وہ کریں، جب مثالیں نکالیں تو ساتھ تجزیہ بھی اسی طرح کریں گے. انتنا، انتما اور انتی. ٹھیک ہے، کلاس اینڈ کر سکتے ہیں. کسی کو اگر کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں، باقی کلاس مکمل کرتے ہیں. اگر کسی کو کوئی سوال نہیں تو کلاس چھوڑ سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.